السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ میم ساکن کے قواعد کے متعلق ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کا ہمارا سبق میم ساکن کے قواعد ہیں۔ کس کے؟ میم ساکن کے۔ ان سے پہلے جو ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ تھے نون ساکن اور تنوین کے، یعنی نون ساکن اور تنوین کا اظہار ان کے حروف علیحدہ ہیں اور میم ساکن کے اظہار کے حرف علیحدہ ہیں۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے ادغام کے حرف جدا ہیں اور میم ساکن کے ادغام کے حرف جدا ہیں۔ بالکل اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے اخفاء کے حروف الگ ہیں اور میم ساکن کا جو اخفاء ہے اس کے حرف الگ ہیں۔ تو معزز سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں یا آپ کو ان سے کچھ علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو معزز سامعین، آئیے آج ہم پڑھتے ہیں میم ساکن کے اخفاء۔ معزز سامعین، میم ساکن کا اخفاء کی معنی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چھپانا یعنی غنہ کرنا۔ تو میم ساکن میں اخفاء کا ایک حرف با ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں اخفاء کے 15 حروف تھے اور میم ساکن میں اخفاء کا صرف ایک حرف با ہے۔ تو معزز سامعین، میم ساکن کے بعد اخفاء کا حرف با آ جائے تو میم ساکن کو غنہ سے پڑھیں گے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں میم ساکن کا اخفاء ہوگا۔ جیسے لکم بھی، میم ساکن کے بعد حرف با ہے اور حرف با اخفاء کا حرف ہے، تو یہاں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے لکم بھی۔ تو معزز سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ادغام پڑھیں گے اور اس کے بعد اظہار پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔